بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مسلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إلى آخره. کل ہم نے اس حدیث مبارکہ کو شروع کیا تھا. پہلی تین باتیں جن پر قسم کھائی تھی ان کا بیان ہو چکا. آگے چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور وہ باتیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ لو، یاد کر لو. وہ چار قسم کی باتیں ہیں. پہلی بات: انما الدنیا لأربعة نفر، دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. پہلی: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل. پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے. دو چیزیں دیں، اللہ نے رزق بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. اور علم کا مطلب علم دین نہیں، علم کا مطلب ہے کہ مال کو، رزق کو کیسے خرچ کرنا ہے. پہلے کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا، یعنی مال خرچہ کیسے کرنا ہے وہ طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. وہ اب اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ جوڑ کے رہتا ہے. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اونچے درجے کا آدمی ہے، سب سے اونچے درجے کا. دوسرا: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے اس کو مال خرچ کرنے کا طریقہ تو سکھایا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا ہوا. لیکن اب کیا ہے؟ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ صادق النیہ رہتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے دے تو میں مسجد بنوا دوں گا، مجھے مال دے دے تو میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر دوں گا، مجھے مال دے دے تو میں یہ اچھے کام. صادق النیہ. یقول، اور وہ یہ کہتا ہے: لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلاں، تو اگر مجھے مال ملتا تو میں یہ کام کرتا، یہ اچھا کام کرتا. تو فاجرہما سواء، تو اب یہ جو سب سے اونچی افضل منازل پہ جو شخص تھا، یہ شخص اسی کے بقدر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی نیت اچھی رکھی ہے اور مال کیسے خرچ کرنا ہے اس کو سیکھتا رہا، سمجھتا رہا، دین کے بارے میں سمجھتا رہا کہ میں نے کیسے خرچ کرنا ہے. لیکن اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا. ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ ان لرجل بنی آدم، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ لو ان لی کسبان من الربل، کہ اگر یہ مٹی کا جو ڈھیر ہے، ریت کا جو ڈھیر ہے، اگر میرے پاس اس کے بقدر گندم ہوتی تو میں ساری کی ساری صدقہ کر دیتا. تو حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس شخص کو بتا دے کہ اللہ نے کسبان رمل کے بقدر، یعنی ریت کے ڈھیر کے بقدر، اللہ نے تیرے اعمال نامے میں گندم صدقہ کرنے کا ثواب لکھ لیا ہے. تو انسان اپنی نیت کی وجہ سے اس اجر تک پہنچ سکتا ہے کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں ان سب لوگوں کی مدد کرتا، یہ سارے مانگنے والوں کی مدد کرتا، یہ سارے محتاجوں کی مدد کرتا. تو اللہ محض اس کی نیت کی وجہ سے وہ سب کا سب لکھ دیتے ہیں. انسان کی نیت کتنی مضبوط، کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے ہر کونے میں مسجد بناؤں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث سنائی. فرمایا کہ جب تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہر کونے میں یہ نیکی کا کام کرو تو دیکھ لینا قیامت کے روز تمہارے نامہ اعمال کے اندر اللہ نے اس کا اجر لکھا ہوا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ محض نیت ہی ہو، ارادہ ہو، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو پھر استعمال بھی کریں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے،
کہنے لگے حاجی صاحب میں تو نواب ہوں لیکن جی چاہتا ہے حج کرنے کا لیکن جا نہیں سکا ابھی تک، تو آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں بحری جہاز میں بٹھا دوں گا، اور جہاز جب نکل جائے گا تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں حج کروائے۔ میاں اپنی نیت کو استعمال کرتے نہیں اور کہتے ہو کہ جی میں نے نیت کی ہوئی ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کی نیت ہو اور جب موقع ملے اس موقع کو استعمال بھی کرے۔ تو یہ دو آدمی، ایک شخص جس کو اللہ نے روزی دی ہے اور اس نے اور علم بھی دیا ہے، وہ اس روزی کو اس علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے اس کے پاس روزی نہیں ہے، صرف نیک جذبات ہیں، تو اس نیک جذبات کی وجہ سے یہ اسی شخص کے بقدر لکھا جائے گا جس کے یہ اعمال ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 14 صدی میں ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جس شخص کا کوئی بھی مخالف نہیں تھا۔ امام بخاری کے بھی مخالف تھے، امام ابو حنیفہ کو بھی قتل کر دیا، امام شافعی کے مخالف تھے، امام مالک کے بھی مخالف تھے، حتیٰ کہ ان کے چہرے پہ کالک مل کے ان کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا۔ جس شخص نے ساری زندگی مسجد نبوی سے باہر قدم نہیں رکھا اس کے بھی مخالفین تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک ایسا شخص ہے کہ جس کا اتفاق ایسا ہے کہ کوئی مخالف نہیں، اور جب یہ کسی شہر میں آتے تھے تو لاکھوں انسانوں سے بڑا شہر خالی ہو جاتا تھا ان کے استقبال کے لیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ رات جب گہری ہو جاتی، یعنی رات کے 2-3 بج جاتے، اس وقت گھر کے چھت پہ چڑھ جاتے اور گھر کی چھت پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، اور فجر تک یہ ان کا معمول رہتا روزانہ کے 4-5 گھنٹوں کا۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ ان کا جو ہمسایہ تھا وہ لوہار تھا، تو لوہار کو اللہ نے جنت میں عبداللہ بن مبارک کے برابر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک تو پائے کے عالم تھے اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کو اتنا اونچا درجہ، اور اس کے ساتھ لوہار جس نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا، صرف نماز پڑھی اور کوئی دین کا کام، تو ایک کسی کو حدیث نہیں سنائی۔ عبداللہ بن مبارک لاکھوں شاگرد تھے حدیث پڑھنے والے، لاکھوں شاگرد تھے، فقہا تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اجر کیسے ملا؟ کہا کہ عبداللہ بن مبارک پوری رات اٹھ کے نماز پڑھتے تھے چھت پہ، تو میں کہتا تھا اے اللہ، میں تو لوہار ہوں نا، لوہار کا کام سارا دن بھٹی کے سامنے تڑپنا ہوتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہوں میں ہر وقت بھٹی کے سامنے، جب رات کو گھر آتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، تو میں پوری رات کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میں عبداللہ بن مبارک کی طرح فارغ ہوتا تو میں بھی ساری رات عبادت کرتا۔ تو اللہ نے محض اس نیت کی وجہ سے اسے عبداللہ بن مبارک جتنا ہی اجر دے دیا جیسی اس کی نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ 2 آدمی ہو گئے۔ پھر تیسرا آدمی عبد رزقه اللہ مالا ولم يرزقه علما، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ اس علم کو سیکھتا بھی نہیں ہے، تو فهو يتخبط في ماله بغیر علم، وہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے لگا دیتا ہے۔ لا يتقي فيه ربه، اپنے پروردگار سے اس مال کے خرچے میں ڈرتا نہیں ہے۔ ولا يصل رحمه، اور اپنے عزیز و اقارب کسی انسان کی خدمت بھی نہیں کرتا، مدد بھی نہیں کرتا۔ ولا يعمل فيه بحق، اور اس مال کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ فهذا باخبث المنازل، اور یہ شخص بہت گندا ہے، یعنی بہت گھٹیا منزل کا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ عبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول، کسی کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور اس کی نیت بھی اچھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ والا سینما خرید لیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ فلم بنواتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس غلط کام میں خرچ کرتا۔ یعنی کہ غلط کام تو اس کی نظر میں نہیں تھا لیکن شریعت کی نظر میں غلط کام تھا۔ تو لعملت فیہ بعمل فلاں تو فہو نیتہ وزرہما سوا، جیسے اس کو گناہ ملے گا ویسے ہی اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ۔ ایک سوال بہت سے لوگ ذہن میں رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ کر بھی دیتے ہیں کہ جب کفار 60-70 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، لاکھوں سال جہنم میں جلیں گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی حدیث ہے، اور اس کی کیسی یہ حدیث ہے؟ اس لیے کہ کافر کی نیت ہے
کہ وہ اگر 1,00,000 سال بھی جیے گا تو کافر رہے گا، اگر 1 کروڑ سال بھی جیے گا تو کافر رہے گا، اگر نیت نہیں تو اس کا عمل بھی ایسا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے بے اخبث المنازل، اسی وجہ سے ہے کہ اگر وہ کروڑ سال جیتا، 10 کروڑ سال جیتا تو اس کی نیت یہی ہوتی، یہاں یہ جڑ لگانے آئے ہیں، دنیا میں ہم جڑ لگانے آئے ہیں، آخرت میں اس کا پھل کھائیں گے۔ جڑ میں ہمیشہ ایک بیج ڈلتا ہے اور پھل کے اندر کروڑوں بیج نکلتے ہیں، اور بیج در بیج، بیج در بیج، بیج در بیج کر کے کروڑوں اربوں بیج بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو کفر کا بیج لگائے گا وہ ایسی اسی وجہ سے کروڑوں سال جیے گا جہنم کے اندر، اور جو ایمان کا بیج لگائے گا وہ کروڑوں سال، اربوں پدموں سال جنت میں جیے گا، یعنی لامتناہی عرصے تک۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔